بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ چند سالوں میں پاکستانی سیاست اور اس کے نتیجے میں صحافت میں بدتمیزی کا، الزام تراشی کا اور گالم گلوچ کا جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات ایسے لوگ بھی پروپیگنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں اور شہرت پا جاتے ہیں کہ جن کا سیاست سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک اور المیہ یہ ہو گیا ہے کہ سچ اور جھوٹ اور اچھے اور برے کی تفریق کی ختم ہو گئی ہے۔ اس دوران بہت سارے ایسے کام بھی ہوئے کہ جو انڈیویجولی تو کسی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ پاکستان کے لیے بہت بدنامی کا باعث بھی بنے۔ اور اس میں ایک توشخانہ اور پھر توشخانہ میں بالخصوص سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی طرف سے سابق وزیر اعظم کو دیے جانے والے اس گھڑی اور دیگر چیزوں کا تحفہ تھا جس پہ خانہ کعبہ کی تصویر تھی۔ مثلا میرے لیے جو سب سے زیادہ، ویسے تو تحفہ ہر ایک مقدس ہوتا ہے ایک انسان کے لیے، لیکن خانہ کعبہ کی تصویر نے اس کو ہم جیسوں کے لیے بہت زیادہ مقدس کر دیا۔ اور پھر وہ ظاہری بات ہے کہ کسی نے تو اس کو خریدنا تھا، لیکن ایک دبئی میں مقیم پاکستانی ہیں، اور صرف پاکستانی نہیں ہے بلکہ لائبیریا کا اعزازی سفیر بھی ہیں، اور مغربی دنیا میں نہ صرف کاروبار کرتے ہیں بلکہ سٹیزن شپ بھی رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ گھڑی خریدی تھی، اور شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب بھی میرے پاس ہے۔ تو کافی دنوں سے میں کوشش کر رہا تھا کہ وہ ہمارے ہاتھ آ جائیں، اور کسی طریقے سے میں ان سے ایک تو حقیقت جان سکوں کہ کیا ہے، اور دوسرا سچی بات یہ ہے کہ میں خود بھی اس گھڑی کی اور ان دیگر تحائف کی کہ جن پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے، تو ان کا دیدار کرنے کا بھی متمنی تھا۔ تو عمر فاروق ظہور صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ بہت اور مہربانی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو معاملہ سامنے آیا، اس کے بعد آپ کی ذات سے متعلق مختلف افواہیں اور خبریں اور یہ چیزیں گردش کرنے لگے، اور طرح طرح کے الزامات آپ پہ لگائے گئے۔ تو فیکچول پوزیشن کیا ہے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کے پاس اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو آپ کو خاکم بدان ایک دوسرا عارف نقوی بنانے کی کوشش کی گئی۔ جی بڑی مہربانی جی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ مجھے کوئی تقریباً 22 سال ہو گئے دبئی میں رہتے ہوئے۔ وہاں پہ اپنا بزنس ہے، وہاں کی رائل فیملی کے ساتھ میں کام کرتا ہوں۔ بے تحاشا ہماری انویسٹمنٹس یو اے ای میں بھی ہے اور افریقہ میں اور دیگر دوسرے ملکوں میں بھی ہے۔ اب ہم پاکستان میں بھی کافی انویسٹمنٹس کے لیے کمیٹڈ ہیں اور لے کے آ رہے ہیں۔ تو اپنا مجھے بیسکلی جو میں نے میری کمائی اور میری ذات کی جو انکم ہے وہ اپنے بزنس سے ہی ہے، اور میری فیملی بزنس فیملی ہے جی۔ ناروے میں میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، سب سے پہلے بزنس مین تھے، اسٹیبلش ہوئے 1970 سے۔ تو ہم شروع سے بزنس کرتے آ رہے ہیں جی۔ اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو ایک دم بے تحاشا کیسز میرے پہ بنے۔ مجھے پہلے تو خود سمجھ نہیں آئی کہ اوور نائٹ کیا ہو گیا۔ پھر نہیں، پہلے باری باری کرتے ہیں۔ بزنسز آپ کے کس کس ملک میں ہیں اور کس نوعیت کے بزنسز ہیں؟ جی ہمارا مینلی یو اے میں تو میں ریئل اسٹیٹ میں ہوں جی، میری اپنی ریئل اسٹیٹ کی کافی بڑی ہولڈنگ ہے، اور وہاں پہ ٹریڈنگ کا ہمارا بزنس ہے۔ اس کے علاوہ آئی ٹی میں ہے، آئی ٹی سیکٹر میں ہماری کافی ساری انویسٹمنٹس ہے۔ افریقہ میں ہم کافی بے تحاشا کام کرتے ہیں، پاور سیکٹر میں، انرجی سیکٹر میں میری انویسٹمنٹس ہیں، ایگریکلچر میں انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس، اور مائننگ کے سیکٹر میں ہم انوالوڈ ہیں۔ تو کافی ڈائیورسیفائڈ پورٹ فولیو ہمارا، اور انہی پروجیکٹس کی بیسس کے اوپر جو میری انکم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے جی۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ جو گھڑی ہے اور اس کا معاملہ ہے، اس سے پہلے آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی واسطہ پڑا تھا جی؟ یا ان بس کی حکومت کے ساتھ؟ جی پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں کافی سارا جانتا ہوں، انکلوڈنگ عمران خان کو بھی میں جانتا تھا بہت پہلے سے۔ کافی سارے اس کے جو کابینہ کے ممبرس تھے میرے پرانے جاننے والے تھے، جب یہ پی ٹی آئی میں نہیں بھی تھے تب بھی میں جانتا تھا ان کو۔
تو پی ٹی آئی کے آنے کے بعد تو کافی جب بھی دبئی آتے جاتے تھے تقریباً سبھی مجھے ملتے تھے جی. مثلاً کون کون؟ شہزاد اکبر ہو گیا, فواد چودھری ہو گیا, علی زیدی ہو گئے, اور کافی سارے جتنے بھی منسٹرز آتے جاتے تھے. کیونکہ میں وہاں کی رائل فیملی سے ایسوسیٹیڈ ہوں تو اکثر ہمیں آفیشیل کال آن ہوتی تھی میٹنگس, تو ان میٹنگس میں بھی ساتھ ہوتا تھا ہز ہائنس کے ساتھ, ان کو ملتا تھا, ان سے میری بڑی اچھی لائک تھی, سلام دعا تھی. تو ان کو پتہ تھا میں کون ہوں اور میرا کیا اسٹیٹس ہے اور میں کیا کاروبار کرتا ہوں جی. یہ گڑی اور یہ باقی چیزیں وہ آپ تک پہنچے کیسے؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے تو یہاں اسلام آباد میں اس کو فروخت کیا تھا اور اس کے بعد شاید اس بندے نے آپ کو بیچی ہوں. جی وہ جو دکان ہے اسلام آباد میں, اس دکاندار نے میرا خیال ہے کلیریفائی کر دیا ہوا ہے اور آن ریکارڈ ہے کہ جی وہ جو رسید جمع کرائی گئی ہے توشہ خانہ میں, اس کی دکان کی وہ جعلی رسید ہے. تو اگر وہ جعلی رسید ہے تو اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کبھی خریدی نہیں گھڑی اور نہ ہی ایسی کوئی ٹرانزیکشن میں نے کی ہے, تو سوال تو ان سے بنتا ہے کہ جی وہ یہ گھڑی پھر میرے پاس کیسے آئی. اور یہ گھڑی کی یونیک بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی واحد گھڑی پوری دنیا میں, اس طرح کی دوسری کوئی گھڑی ہے نہیں. تو دو گھڑیاں تو ہو نہیں سکتی. تو یہ میرے تک کیسے پہنچی, تو پھر بہتر ہے کہ وہی سوال کا جواب دیں, کیونکہ دکاندار نے تو کلیئرلی منع کر دیا ہے کہ جی یہ نہ ہی میں نے خریدی ہے, نہ ہی میں نے رسید دی ہے, نہ ہی اس کی. اچھا میں ذرا ان چیزوں کا, چونکہ جی ہم تو دیہاتی مزدور لوگ ہیں, جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی گھڑی ہے, جی تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ گھڑیوں کا؟ ویسے میں پچھلے دنوں جب جنیوا گیا تو میں نے ادھر کوشش بھی کی ساری جگہوں پہ جا کے کہ اس سائنس کو سمجھ سکوں, لیکن پوری طرح نہیں سمجھ سکا. جی ایک اسپیشل ایڈیشن کے طور پہ کافی چیزیں بنتی ہیں, اور وہ کبھی کبھار جب رائل فیملی بنواتی ہے اپنے لیے, یہ کمٹمنٹ لے کے بنواتی ہے کہ جی اس طرح کی آپ نے کوئی دوسرا پیس نہیں بنانا. اچھا. تو گراف کا ایک ویسی دنیا کا مہنگا ترین جولری کا نام ہے, اور گھڑیاں بھی بناتے ہیں. اور اگر آپ ریسرچ کریں تھوڑا سا گراف کی جولری اور گھڑیوں کے بارے میں, تو دنیا کی سب سے مہنگی ترین گھڑی انہوں نے بنائی تھی جو کہ $65 ملین کی بکی. تو اس طرح کی کافی چیزیں وہ بناتے ہیں کہ جس کا دوسرا پیس نہیں ہوتا. تو یہ گھڑی کی یونیکنیس یہ تھی کہ یہ کعبہ ایڈیشن جو تھی یہ 1 آؤٹ آف 1 ایک ہی پیس تھا, پوری دنیا میں ایک ہی پیس ہے. یہ وہاں کی رائل فیملی نے آرڈر کیا تھا, اور ایک مدینہ ایڈیشن کیا تھا. 2 گھڑیاں بنوائی تھی انہوں نے, مدینہ ایڈیشن ان کے پاس ہی ابھی. تو کعبہ ایڈیشن جو تھا وہ انہوں نے پرائم منسٹر کو گفٹ کیا تھا جب وہ پہلی دفعہ سعودی عرب گئے تھے جی. اچھا یہ تو بدقسمتی سے تبدیلی ایڈیشن ہمارے پاکستان میں جو چلا تو اس میں اس طرح کے کام ہوئے. تو آپ تک یہ پہلا تو سوال یہ کہ یہ دبئی تک کیسے پہنچی اور پھر آپ تک کیسے پہنچی؟ جی بیسکلی جی میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا اس کے اوپر کہ مجھے شہزاد اکبر صاحب نے, ان کو پتہ تھا کہ میں گھڑیوں کا شوقین ہوں, میں کلیکٹر ہوں جی. کافی عرصے سے 20-22 سال سے میں اپنا بڑا گھڑیوں کا میری کلیکشن ہے اپنی, اور مجھے اوبویسلی ایکسکلوسیو واچز کا بڑا شوق ہے. یہ شہزاد اکبر صاحب کو پتہ تھا؟ جی ان کو پتہ تھا گھڑیوں کا, گاڑیوں کا, چیزوں کا. تو وہ ان کو پتہ تھا, اور اس وقت جب میری ان سے گپ شپ ہوئی تو انہوں نے مجھے ذکر کیا کہ جی ہم جب اسٹیٹ وزٹس پہ جاتے آتے ہیں تو ہم اکثر چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو کہ ہمیں گفٹ کے طور پہ ہوتی ہیں, اور پھر ہم کچھ چیزیں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم, اگر آپ کا کوئی انٹرسٹ ہو تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اگر آپ خریدنا چاہیں. تو میں نے ان کو اس وقت بھی کہا کہ جی بالکل آئی ایم آلویز انٹرسٹڈ, کوئی ایسی چیز ہو, یونیک چیز ہو تو ضرور بتائیے گا مجھے. تو انہوں نے مجھے رابطہ کیا 2019 میں, تو انہوں نے مجھے ذکر کیا کہ جی فرا گوگی ہیں, وہ آپ سے ملیں گی, ان کے پاس کوئی بڑی خاص چیز آئی ہے اور آپ دیکھ لیجیے گا, اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو اگر آپ نہیں بھی تو کسی کو ریفر کر دیجیے گا کہ وہ اس کو بیچنا چاہتی ہیں. تو وہ میرے پاس آئیں, انہوں نے مجھے جب یہ گھڑی دکھائی تو میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میں نے کبھی زندگی میں ایسی گھڑی نہیں دیکھی. حالانکہ میں اتنا شوقین ہوں, اتنا میرے پاس کلیکشن ہے اپنی دنیا جہان کی گھڑیاں ہیں, بٹ یہ ایسی چیز تھی کہ جو میں نے کبھی زندگی میں نہ اس کا بارے میں سنا ہوا تھا اور نہ میں نے دیکھی تھی. یہ بھی آپ نے وہ پہنی ہوئی ہے؟ جی بالکل جی, میں ابھی پہنی ہوئی جی. میں بھی تو گھڑیوں کا شوقین بھی نہیں ہوں اور عام گھڑی پہنتا ہوں جی, لیکن خانہ کعبے کی وجہ سے اگر آپ یہ اعزاز مجھے بھی سمجھے دے دے کہ میں بھی تھوڑا سا اس کو دیکھ بھی لوں اور پہن بھی لوں. ماشاء اللہ.
یہ واپس لیں مہربانی. تو یہ جب میں نے گھڑی دیکھی تو میں ایک تو پھر آپ دیکھ کے حیران ہوا، اور میں نے پوچھا جی یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ انہوں نے بتایا جی اس طرح ہم سعودی کے وزٹس پہ گئے تھے، ہمیں کراؤن پرنس نے گفٹ کی ہے، تو ہمارا اب پلان نہیں اس کو رکھنے کو، تو آپ اس کا کوئی اگر خریدار ہمیں ڈھونڈ دیں یا اگر آپ خود خریدنا چاہیں. تو جب میں نے گھڑی دیکھی تو میں نے کہا جی یہ ایسی چیز تو نہیں کہ میں کسی کے لیے ریفر کروں گا، لیکن مجھے ذرا تھوڑا سا اگر آپ اجازت دے دیں تو میں یہ اس کی تصدیق کرا لوں، کہ یہ میں نے تو پہلی دفعہ اس طرح کی گھڑی دیکھی، اور گراف کی گھڑی ہے، تو اس کی اپنی دکان ہے فراگوگی سے آپ نے کہا؟ جی اچھا. تو گھڑی ان کی اپنی دکان ہے دبئی مال میں، تو ان کا سٹور ہے، تو میں وہاں جا کے یہ گھڑی دکھا سکتا ہوں ویریفیکیشن کے لیے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک پین بھی تھا، ایک انگوٹھی بھی تھی، اور 2 کفلنگس بھی تھے. پین اور باقی چیزوں میں بھی خانہ کعبہ کی تصویر؟ جی بالکل جی، پین بھی ہے میرے پاس جی، تو اس میں بھی یہ جی ان کا پین ہے جی. اچھا ماشاء اللہ. اور اس کے یہ یہاں اوپر یہ بھی انہوں نے ان کے لیے اسپیشلی بنائی جی ہوگی؟ بالکل، یہ پورا سیٹ تھا جی، کمپلیٹ سیٹ تھا، اور اس کے ساتھ ایک رنگ تھی اور 2 کفلنگس تھے. تو میں جب دکان پہ لے کے گیا تو وہ دکاندار پریشان ہو گیا دیکھ کے، انہوں نے کہا جی آپ کے پاس یہ کیسے آئی گھڑی؟ تو پہلے تو مجھے سمجھ نہیں ہے اس کا سوال کا جواب کیا تھا جی، بٹ اس کو میں نے کہا جی یہ مجھے بکنے کے لیے آئی، اور میں اس کی ویریفیکیشن کرانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے اوتھینٹیکیشن آپ کر دیں. تو انہوں نے کہا جی بالکل 100% جینوئن واچ ہے، اور یہ سعودی کنگ نے آرڈر کی تھی اپنے لیے. اچھا. تو آپ کے پاس کیسے آئی؟ میں نے کہا جی وہ ہمارے پرائم منسٹر کو ملی تھی اور وہ بیچ رہے ہیں، تو میں خریدنے والا ہوں، تو کیا اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہوگی؟ میں نے کہا جی یہ تو پرائس لیس پیس ہے، ایز اے دکاندار ہم نے نہیں کبھی دیکھی ایسی گھڑی، آلدو کہ ہم گراف کے ڈیلر ہیں اور ہمارے پاس گراف کی گھڑی ہیں، لیکن یہ اسپیشل اس طرح کی گھڑی جو ہے وہ کسٹم میڈ جو ہے نا رویل فیملیز کے لیے لنڈن سے بنتی ہے، اور ہم انفیکٹ دکان کا سٹاف بھی نہیں اس طرح کی گھڑیوں کا ایکسیس رکھتا. تو انہوں نے مجھے تسلی جب دی کہ یہ جینوئن ہے اور اوریجنل ہے، میں نے جب ان سے پرائس کی پوچھا ایسٹیمیٹڈ پرائس، انہوں نے کہا جی پرائس لیس پیس ہے، اس کی کوئی بھی پرائس آپ دے سکتے ہیں، جو شوقین بندہ ہے تو جو مرضی دے دیں. تو آپ اس کے بعد اسی طرح ریگولرلی اس کو آپ استعمال کرتے ہیں؟ جی ٹائم ٹو ٹائم جی، کیونکہ اب خریدی تو پہننا تو ہے، تو اپنا جب بھی کبھی کوئی اوکیزن ہوتی تو میں ضرور پہنتا ہوں جی. بڑا اعزاز رکھتا ہوں کہ جی ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا، کہ جس طریقے سے یہ مارکیٹ میں لگے ہوئے تھے بیچنے کو، تو یہ کوئی بھی ہندو، یہودی، کرسچن کوئی بھی خرید سکتا تھا، ان کو تو پیسے چاہیے تھے. آپ کے علاوہ بھی انہوں نے کوئی ٹرائی کی تھی اس کو بیچنے کی؟ جی انہوں نے 1-2 دکانوں پہ، کیونکہ ظاہری بات ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے تو اس کے تقدس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ آپ واشروب نہ لے جائیں. جی ایسی جی بالکل کافی خیال کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے پھر لمیٹڈ پہنتا ہوں. انہوں نے 2-3 دکانداروں کو کہا تھا اس گھڑی کو مارکیٹ کرنے کو، تو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے ویب سائٹس پہ بھی لگائی ہوئی تھی، بعد میں پھر انہوں نے اتار دی وہ تصویریں، اور بعد میں انہوں نے اپنا اچھا دکانداروں نے جن سے انہوں نے بات کی تھی انہوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹ، جی وہ مارکیٹنگ کے لیے کہ کوئی آفر آئے، کیونکہ اس کی سینٹیمنٹل ویلیو ہم مسلمان زیادہ سمجھتے ہیں، تو دوسروں کو سمجھ نہیں آئی. تو کیونکہ یہ اس کا کعبہ کی تصویر ہے تو کچھ لوگ نہیں سمجھتے کہ کیا اس کا مطلب ہوتا ہے. تو بٹ اللہ کا شکر ہے کہ ٹائملی میں نے خرید لی، ورنہ اگین کوئی بھی اس کی بے ادبی کرنا چاہتا، کوئی یہودی، انڈین، ہندو، مسلم کرسچن، تو کوئی بھی کسی قیمت دے کے خرید سکتا تھا. تو میں نے جب یہ دی اس کے بعد اوبویسلی یہ تب سے میرے پاس ہے، اور مجھے کئی دفعہ آفرز آئیں لوگوں سے کہ جی اگر آپ نے بیچنی تو مجھے بتائیں. ابھی ریسنٹلی ایک فارسٹ کے کنگ ہیں، انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ میں گھڑی خریدنا چاہتا ہوں. وہ بھی بہت بڑے کلیکٹر ہیں، میں ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. تو میں نے ان کو جب پولائٹلی منع کیا تو انہوں نے مجھے کہا یار آپ $20 ملین کافی ہیں. میں نے کہا نہیں سر میں 20 ملین میں بھی نہیں دینا چاہتا. تو اگین اٹس اے پرائس لیس تھنگ، وہ کلیکٹرز کو سمجھ ہے کہ وہ کیا اس کی یعنی آپ کو کوئی کچھ بھی قیمت دے دے آپ اس کو نہیں بیچیں گے؟ جی میرا اس کو بیچنے کے لیے نہیں، میں نے خریدی تھی جی. ظاہری بات ہے بیچ تھے مسلمان، ویسے بھی انسان کیسے بیچ سکے، اور آپ کو تو اللہ نے دیا بھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے عمر فاروق ظہور صاحب. اور فاروق صاحب یہ
جب گڑی کے سلسلے میں پہلے آپ سے شہزاد اکبر صاحب نے رابطہ کیا تھا کہ اس طرح کراؤن پرنس کا تحفہ ہے اور وہ بھیجنا چاہتی ہے، فرح گوگی آپ کے پاس آئے گی، تو پھر صرف فرح گوگی صاحب آپ کے پاس آئی تھی یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ نہیں جی، وہ خود آئی تھی، گھڑی لے کے آئی تھی بیگ میں، اور جب انہوں نے دکھائی تو میں نے اوبیسلی آپ کو بتایا تھا کہ جی میں اس کو دکان پہ لے گیا دکھانے کے لیے. جب مجھے تسلی ہوگی تو میں نے پھر ان سے پوچھا جی کہ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے. خیر پیسے تو وہ زیادہ مانگ رہی تھی، لیکن فائنلی ہم نے $2 ملین کے قریب، جو کہ 7.5 ملین درہم بنتے ہیں، میں نے ان کو اس کی پیمنٹ دی. اور اس کے ساتھ اور ایک تو یہ پین تھا جی، اور کیا کیا چیزیں تھی؟ ایک رنگ تھی جی 8 کیرٹ ڈائمنڈ کی، اور 2 کف لنگز ہیں جی، پورا سیٹ ہے جی. تو ان سے آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ کو کہاں سے ملی ہے یہ؟ جی میں نے بتایا جی، وہ انہوں نے بتایا کہ ہم سعودی عرب جب ٹرپ پہ گئے تھے تو یہ وہاں سے ہمیں تحفہ ملا تھا، تو یہ تحفہ ہم اب رکھنا نہیں چاہتے، ہم بیچنا چاہتے ہیں. نہیں وہ تو پرائم منسٹر کو ملا تھا نا، تو آپ نے فرح گوگی سے پوچھا نہیں ایگزیکٹلی، وہ کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ کون ہیں اور ان کی کیا ایسوسیشن تھی فیملی کے ساتھ، تو آئی ایم شیور وہ ان کے بہاف پہ بیچنے آئی ہوئی تھی. تو کیونکہ انہوں نے ان کی ویل نون پرسنالٹی ہے، تو مجھے کوئی زیادہ تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور کچھ اس کا آپ نے یہ اندازہ ہوا یا بعد میں آپ کو علم ہوا کہ وہ دبئی لائی کیسے تھی؟ جی مجھے نہیں پتا وہ کیسے لے کے آئیں، لیکن اوبیسلی زیادہ تر وہ میرا خیال ہے پرائیویٹ جیٹ میں آتی جاتی تھی، تو وہاں سے کہیں کسی بھی ٹرپ میں لے آئی ہوں گی ساتھ میں اپنے. اچھا، تو اس طرح کی چیزوں کی وہ ایک تو یہ ہے نا کہ جس طرح بھی آپ ذاتی استعمال کے لیے پہنے ہوتی ہے، جی لیکن اگر اتنا آپ بولے جاتے ہیں تو اس کی کسٹم کی فارمیلٹیز نہیں ہوتی؟ جی ہوتی ہے، اگر آپ کمرشلی بیچنے آئیں چیزیں تو آپ کا کوئی بزنس ہو تو اس کو آپ کو ڈکلیئر کر کے اس کے اوپر VAT لگتی ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیسے ڈکلیئر کی ہے، کیا کی کہ نہیں کی، کیسے کیا، کیونکہ وہ اپنا ان کا پروٹوکول ہوتا تھا ایمبیسی کے تھرو اور سارا کچھ ہوتا تھا، تو آئی ایم شیور وہ اپنا وہ اس کو استعمال کرتی ہوں گی. اچھا، ایک تو یہ کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے خلاف تو جگہ جگہ کیسز ہیں اور فلاں، اور آپ ایک پلان کے تحت ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، تو ایک تو میڈیا پہ آ کے اس کو ڈسکلوز کرنا ہے، ظاہری بات ہے ان کو ایمبیرسمنٹ تو ہوئی نا کہ بھئی ایک محمد بن سلمان کا تحفہ جس پہ خانہ کعبہ کی وہ ہے، وہ بھی ایک خریدار انہوں نے جس بھی نیت سے خریدا ہے ان کے پاس موجود ہے، ثبوت ان کے خلاف سامنے آ گیا جب آپ کے ہاتھ پہ لوگوں نے دیکھ لی. جی تو ایک یہ کہ آپ اس پہ کیوں آئے، اور وہ کہتے کہ جی خود ان پہ اتنے کیسز تھے، یہ تھے، اور ہماری حکومت نے ان سے باسپرس کی تھی، تو اس لیے یہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. نہیں جی، میرے پہ کیسز ایکچولی یہ گھڑی خریدنے کے بعد بنے، اور میں شاید بنے بھی اسی وجہ سے کہ انہوں نے مجھے فلیگ کر لیا کہ یہ امیر بندہ ہے، تو اس کو ابھی کس طریقے سے ٹریپ کر کے اس سے کیسے پیسے نکلوائیں. تو سارے کیسز کا جو ریفرنس وہ دے رہے ہیں انہیں کے دوران بنے تھے، سبسیکوینٹلی بنے، اور وہ کیسز پھر میں نے بھگتے، ان کو میں نے عدالت میں فیس کیا. گھڑی کی خریداری سے پہلے نہیں تھے سارے کیسز، بعد میں بنے جی، ان ایک ٹرانزیکشن کے بعد بنے جی. وہ کس نوعیت کے کیسز تھے اور کس نے رجسٹرڈ کیے تھے، اور کیا ان کیسز سے پہلے مثلا آپ کی باتوں کا تو مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ امیر بندہ ہے تو آپ کو بلیک میل کرنا چاہ رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے بنائے، تو وہ کس نوعیت کے کیسز تھے؟ جی میرے پہ کوئی 17-18 FIRs انہوں نے کاٹی تھی، ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ ٹائپس کی FIR. ابھی تک میں بھگت رہا ہوں ان کیسز کو، بٹ اللہ کا شکر ہے میں نے سارے کیسز کورٹ آف لاء میں فیس کیے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں جوائن کیا، انویسٹیگیشن میں جوائن کیا، اور ساری چیزوں کو میں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا. منی لانڈرنگ کا کیس انہوں نے میرے پہ، کڈنیپنگ کا کیس انہوں نے میرے پہ، فورجری کا، فراڈ کا، کیا کیا کیسز بنائے، ہر طرح کے کیسز بنائے. پھر میرا نام انٹرپول پہ ڈال دیا، مجھے انہوں نے میرے بچوں کا نام انٹرپول پہ ڈال دیا، ہمیں ایکسٹریڈائٹ کرانے کی کوشش کی UAE سے پاکستان. بٹ اللہ کا شکر ہے جی، جو بھی انہوں نے اٹیمپٹ کی وہ فیل ہو گئے اس میں. اور اپنا اس کے بعد پھر انہوں نے میرے سے بیک چینلنگ شروع کر دی کہ چلیں یہ کیسز جو ہیں کچھ دے لے کے ہم ختم کر دیتے ہیں. تو میں نے پھر فلیٹلی ریفیوز کر دیا کہ جی میں کسی قسم کے کوئی آپ سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا، اور یہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی. اور یہ جو میری ایکس وائف تھی صوفیہ مرزا،
اس کو انہوں نے سامنے کھڑا کر کے اس کو کمپلیننٹ بنوایا، اس سے درخواستیں لکھوائیں، ڈفرینٹ طرح کی درخواستیں، ایز اے کنسرنڈ سٹیزن بن کے وہ درخواست دے رہی ہیں کہ جی یہ وداؤٹ ڈسکلوزنگ کہ یہ بندہ کون ہے اور یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، یہ فراڈ میں ملوث ہے، ان کو سامنے کھڑا کیا۔ پھر میری بچوں کا کڈنیپنگ کا کیس میرے پہ بنا دیا، جو کہ میں 2012-13 میں آلریڈی یہ سارے کیسز ختم ہو چکے تھے اس سپریم کورٹ میں، ان کو فائنینشلی میں نے سیٹل کر کے سارا کچھ ختم کر دیا۔ تو پاکستان آنا جانا تھا، بٹ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ٹریپ کیا ان کیسز میں، اور وہ کیسز پہ ایک قسم کے بلیک میلنگ ٹول تھی ان کے پاس میں اب مجھے تنگ کرنے کے لیے کہ کاروباری بندہ ہے، فرسٹریٹ کریں گے، ٹریولنگ کی بین لگوا دیا تھرو انٹرپول کہ یہ سفر نہیں کر سکے گا، کاروبار نہیں کر سکے گا، فائنینشیل لاس ہوگا تو سیدھا ہو جائے گا، بات کرنے پہ آئے گا۔ پھر انہوں نے بڑی کوشش کی میرے ساتھ بیک چینلنگ کر کے کوئی پیسے ویسے مانگنے کی۔ یہ بیک چینلنگ کون کر رہا تھا؟ خود پرائم منسٹر کے علم میں تھا، ان کی اہلیہ، یا کہ نیچے کے کچھ لوگ کر رہے تھے؟ یہ جو ان کا جو اسپیشل اسسٹنٹ تھا شہزاد اکبر، وہ اس کا سارا ڈیزائن کیا ہوا تھا، یہ ان کا ہٹ مین تھا اس وقت، تو پی ٹی آئی کا اور خاص عمران خان کا، تو وہ سارے جھوٹے سچے کیسز وہی کرتا تھا، میرے پہ تھوڑی سب کے اوپر ہوئے نہیں، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے آپ کے پاس آتے تھے، ٹھہرتے تھے، دوست تھے، تو کوئی آپ سے ان کی دوستی دشمنی میں کیسے بدلی؟ اصل میں وہ جب میں نے اتنے بڑی اماؤنٹ اس طرح کے تحفے کے لیے دے دی جو ان کو فری میں ملا تھا، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں اس سے کتنے پیسے اور بھی نکل سکتے ہیں، تو اوبیسلی کچھ اور چیز نہیں تھی ان کے پاس کرنے کو، تو انہوں نے اپنی پاور مس یوز کی اور پورے ایف آئی اے کے انتظام گورنمنٹ کی باڈی کو استعمال کی۔ انفیکٹ میرا کیس لے گئے کیبنٹ میں، وہ کیبنٹ سے اپروول لے کے میرے پہ پرچے کٹوائے۔ میں نے کہا میں اتنا ہی کوئی خاص بندہ ہوں کہ پوری کیبنٹ پیچھے میرے کھڑی تھی، ان کے پیچھے کھڑی تھی میرے پہ پرچہ کاٹنے کے لیے۔ تو ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا انہوں نے، اور وہ کیس کو اتنا ہائی پروفائل بنا دیا کہ کوئی بھی بندہ دیکھے، پڑھے، سنے تو سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کیا بندہ ہے اور اس نے کیا کر دیا ہے۔ آپ کی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت سے ایفیلیشن تو نہیں ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ جی، میں کوئی پولیٹیکل میرا کوئی ایفیلیشن ہی نہ میں ہوں، میرا نہ میری فیملی کا۔ ہمیں میرے والد صاحب کو کوئی اللہ کو جنت نصیب کرے، کوئی 60 سال سے یورپ میں رہ رہے، ہماری پوری فیملی وہاں رہتی ہے، ہماری دور دور تک کوئی فیملی پالیٹکس پہ نہیں ہے، نہ ہی ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے پالیٹکس پہ، آج بھی نہیں کوئی انٹرسٹ، کوئی نہ میرا پولیٹیکل ایمبیشنس ہے اور نہ ہی کوئی ایجنڈا ہے۔ یہ تو میں اوبیسلی ایک اللہ نے مجھے موقع دیا، شاید میں نے ایک وسیلہ بن کے ایک چیز کو میں نے سیف گارڈ کر لیا، اور میرے ہاتھ یہ گھڑی آ گئی، ورنہ تو جس طریقے سے اس کو رول رہے تھے وہ مارکیٹ میں یہ کوئی بھی لے سکتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے شروع میں آپ کی کچھ تصویریں بھی ہیں یہاں، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو کسی نے آپ کو پرائم منسٹر سے یا ان سے ملوایا تھا؟ جی واسطہ آپ کا کون تھا ان کے ساتھ قربت؟ جی میں تو پرائم منسٹر بننے سے کئی سال پہلے کا عمران خان کو جانتا ہوں جی، میں تو اس وقت جانتا ہوں جب ایک دور دور تک پرائم منسٹر نہیں تھے، ہمارے کامن فرینڈز تھے، ان کے تھرو میری کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئیں، جو منسٹرز تھے ان کے ساتھ میں ملتا رہا ہوں جی، تصویریں بھی تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کوئی نہ ہی کوئی کسی چیز کا ڈر خوف ہے کہ جی مجھے کوئی تصویر میں دیکھ لے گا۔ تو ابھی بھی میں بزنس کرتا ہوں، میں بے تحاشا دنیا کے لیڈر سے ملتا ہوں، میرے کئی پریزیڈنٹس، منسٹرز، پرائم منسٹرز پرسنل فرینڈز ہیں جی، اور میں کاروبار کرتا ہوں دوسرے ملکوں میں۔ لیکن شروع میں آپ نے ایک بات کی، آپ ظاہری بات ہے کہ شریف آدمی ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں، ایک مہذب انسان ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ایک اگر آپ نے کعبہ کی عقیدت پہ یہ چیز لی ہے، لیکن آپ نے جتنے نام لیے، اگر آپ کے معاملات اتنے فیئر ہیں اور اتنے آپ کلین ہیں سب معاملات میں، تو پھر یہاں کے اس پورے پاکستانی سیٹ اپ میں آپ کے شہزاد اکبر اور زیدی اور یہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ پھر وہ آپ کے ہاں کیوں ٹھہرتے تھے، ان کے ساتھ دوستی کیوں تھی؟ دیکھیں جی، میرا کوئی کاروبار نہیں تھا ان کے ساتھ ایز سچ، جان پہچان تھی، وہ اپنا منسٹرز تھے، آتے تھے گورنمنٹ آفیشل ڈیلیگیشن میں، میں کیونکہ وہاں کی رائل فیملی کے ساتھ تھا، کام کرتا ہوں، ابھی پہلے بھی کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہوں،
تو اکثر آفیشیل میٹنگز میں ہمیں کال آن کیا جاتا تھا، وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوتی تھی، اور میں پراؤڈلی اپنا ایز اے پاکستانی ایکسپیٹ پاکستانی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملتا تھا۔ آپ کہیں کہ میری کوئی بہت پرانی دوستی یاری یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ تو نہیں ہے، لیکن جان پہچان ہے جی، سب سے کاروباری بندہ ہوں، میں سب کو جانتا ہوں، انفیکٹ سٹنگ گورنمنٹ کو بھی جانتا ہوں، پرانی گورنمنٹس کو بھی جانتا ہوں، ایز اے بزنس مین سب سے جان پہچان ہوتی ہے، اسپیشلی جس فورم پہ میں کام کرتا ہوں ملاقاتیں تو رہتی ہیں لوگوں سے جی۔ اچھا، یہ جب منظر عام پہ آ گئی تو کوئی سعودی حکام نے یا ان میں سے کسی نے، ظاہری بات ہے انہوں نے بھی تو، ہماری تو بیسط پاکستانی، ان کے سامنے بڑی شرمندگی ہوئی، اور تو کوئی ان کی طرف سے رابطہ یا اس چیز کی تصدیق کے لیے کہ یہ گڑی آپ کے پاس پہنچی ہے یا پرائم منسٹر نے بھیجی ہے، اس طرح کچھ ہوا؟ جی بالکل جی، رابطہ ہوا تھا جی، انہوں نے تصدیق کرنے کے لیے رابطہ کیا تھا کہ یہ واقعی آپ کے پاس ہے گھڑی، میں نے کہا جی بالکل ہے، انہوں نے کہا اگر آپ بیچنا چاہیں تو ایز اے سعودی گورنمنٹ ہم اس کو ریٹریو کرنا چاہتے ہیں، واپس لینا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا جی اگر میں نے کبھی دینی ہوگی تو میں پیسے کے عوض نہیں دوں گا، میں ویسے بھی دے سکتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، بٹ ابھی کوئی میرا پلان نہیں ہے اس گھڑی کو نہ فروخت کرنے کا۔ اور اچھا، یعنی سعودی حکومت اس کو ریٹریو کرنا چاہتی تھی؟ جی، مجھے کئی جگہوں سے میسیجز آئیں، اگر آپ دینا چاہتے تو ہم آپ جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اتفاق سے میری ملاقات ہوئی جو چیف آف پروٹوکول تھے اس وقت عمران خان کے، انہوں نے مجھے بتایا جب یہ سعودی عرب گئے اور یہ گفٹ ملا تو انہوں نے ریسیو کیا، تو ماشاءاللہ سے وہ پہلا وزٹ تھا اور اس میں بڑی ان کو عزت ملی، سارا کچھ ہوا۔ تو جو سبسیکوینٹ ٹرپ پہ جب گئے، یہ گھڑی اس وقت بک گئی ہوئی تھی، تو تب جا کے انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ سعودی حکام کی ہمارے ساتھ نا بڑی کوئی کولڈ قسم کی رویہ تھا، بڑا انہوں نے ہمیں اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا، اور ہمیں بھی بڑی حیرانگی تھی کہ بھی پتہ نہیں یہ کیوں اس طرح ہمارے ساتھ، مطلب ہے کہ پہلے تو بڑی وارمتھ دکھائی اور ابھی سڈنلی انہوں نے کوئی اپنا مطلب ہے کہ ایٹیٹیوڈ چینج کیا۔ تو کہتا ہمارے لیے کہ بڑی مسٹری بن گئی کہ یہ کیا ہوا ہے، کس وجہ سے سڈنلی ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہوا ہے۔ تو کہتا ہے نارملی ہم جب بھی سعودی وزٹس پہ جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں گفٹس دیتے ہیں اور ہمیں تحفے دیتے ہیں اور سارا کچھ، تو اس ٹرپ پہ انہوں نے ہمیں جب ہم جانے لگے تو ہمیں میرے پاس سارے لوگ بھاگے آئے کہ جی اس دفعہ کیا تحفہ ملا ہے، کیا گفٹ ملا ہے، کیونکہ چیف آف پروٹوکول تھے، انہی کے پاس ساری چیزیں جمع ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، یہی کوئی کھجوریں دی ہیں انہوں نے، آب زمزم دی اور تسبیح دی اور یہی دیا ہے کہ یہ لے جائیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ تو بڑے سعودی ہو، یو اے ای جہاں پہ آپ ہیں یہ ہو، باقی یہ تو بڑے روایت پسند اور ٹریڈیشن اور اقدار اور ویلیوز کا خیال رکھنے والے اور مائنڈ کرنے والے لوگ بھی ہیں جتنے دریا دل ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ تو بہت اس لحاظ سے مایوب سمجھے، ان کی ناراضگی بجا تھی ظاہری بات ہے۔ اور میرا خیال ہے انہوں نے اپنا ڈسپلیجر دکھانے کے لیے ان کو دکھایا کہ جی آپ کی شاید یہی اوقات ہے۔ ہاں، دوسری مرتبہ ان کو صرف کھجور زمزم اور تسبیح پکڑا دی کہ یہ لے جائیں اور جائیں۔ اچھا، ایک ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا، یہ سب کچھ تو میرے جو ملٹری سیکٹری تھے وہ کر رہے تھے، تو اس پورے معاملے میں کوئی ان کے ملٹری سیکٹری نے یا اس میں کوئی کہیں انوالومنٹ آئی تھی آپ کے ساتھ رابطہ؟ دیکھیں جی میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، جو توشہ خانہ میں رسید جمع کروائی ہوئی تھی وہ عمران خان کے نام سے جمع ہوئی تھی، اور جو پھر اس نے ڈکلیریشن بھی دی تھی وہ اپنے نام سے دی تھی کہ یہ میں نے گاڑی خریدی ہے اور یہ میں نے 2 کروڑ کی خریدی اور 5 کروڑ کی بیچ دی ہے، اور 3 کروڑ اس کا جو منافع ہوا وہ میں نے کہیں پہ لگا دیا ہے۔ تو وہ اپنے اگر ٹیکس ریٹرنز میں ساری چیزیں لکھ رہے ہیں تو پھر کیسے وہ کہہ سکتے ہیں میں اس چیز سے لا علم ہوں؟ دوسرا ہے کہ وہ رسید اور وہ دکاندار نے جب کلیریفائی کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز سے لا علمی رکھیں یا کہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے، تو مناسب بات نہیں ہے جی۔ ٹھیک، ناظرین عمر فاروق صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ان کے خلاف اور شاہ زیب خانزادہ کے خلاف اور جیو ٹی وی کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے اور ان کے خلاف مقدمہ چلائیں گے، یو اے ای میں بھی اور انگلینڈ میں بھی، تو ان سے یہ جانیں گے کہ اس کی کیا صورتحال ہے۔ عمر فاروق صاحب، آپ اس وقت
پی ٹی آئی کی قیادت اور حکومت تھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ آپ کے خلاف اور جیو اور شاہ زیب خانزادہ کے خلاف لنڈن اور یو اے ای میں کیس کریں گے، تو آپ کے خلاف کیس کیے ہیں انہوں نے؟ جی نہیں جی، میں کیس کیا کرنا جی، انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ جی میں نے شاید عمران خان کو ڈیفیم کیا ہے تھرو دے انٹرویو جو میں نے شاہ زیب خانزادہ کے یہاں دیا تھا. تو مجھے انہوں نے بلا کے پوچھا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے. تو میں نے ان کو کہا جی آپ ٹرانسکرپٹ پڑھ لیں اور مجھے بتا دیں کہ کس جگہ پہ کوئی ڈیفیمیشن ہوئی ہے یہاں پہ. تو وہ جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا انہوں نے کہا جی ایکچولی تو ڈیفیمیشن آپ کے اوپر کی گئی ہے، جو کہ انہوں نے ایک پبلکلی ایک اسپیچ کر رہا ہوں ٹویٹ میں مجھے فراڈ کہا اور ساری چیزیں کی. تو اگر آپ کیس کرنا چاہیں تو آپ کے پاس لیگل ریکورس ہے کیس کرنے کے لیے. تو میرے پاس آپشن تھی، میں نے منع کر دیا کہ جی میرے پاس اس طرح کی فالتو چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. بٹ نہیں، میرے پہ کوئی کیس نہیں ہو سکا رجسٹرڈ، اور نہ پہلے ہوا نہ بھی ہے. انہوں نے یو اے ای حکام کو لکھا تھا یا کسی عدالت کو لکھا تھا؟ نہیں جی، جو ڈیفیمیشن جو کرمنل ڈیفیمیشن کا کیس ہوتا ہے وہ آپ جا کے پولیس اسٹیشن میں رجسٹر کراتے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے ایک وکیل کو ہائر کیا اور کہا کہ جا کے رجسٹر کرائیں کیس. تو اس کو رجسٹریشن سے پہلے وہ تصدیق کرتے ہیں کہ جی کیس بنتا بھی ہے کہ نہیں. تو وہ تصدیق میں انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ جی وہ ایسے ہی انہوں نے فضول کا اٹیمپٹ کیا. الٹا ڈیفیمیشن کا کیس ان پہ بنتا تھا، میرے پہ نہیں بنتا تھا جی. اچھا، آپ کو یہ کہا گیا پھر پولیس کی طرف سے کہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کا کیس بنتا ہے؟ بالکل ایسی ہے جی. میرے اور لنڈن وغیرہ میں تو نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں جی، کوئی لنڈن پہ نہ ہی میرے پہ لنڈن میں کیس ہے، نہ ہی کوئی پاکستان میں کیس ہے، نہ کوئی یو اے میں کیس ہے جی. اچھا، تو ایک تو اس سلسلے میں جو نیب کی ٹیم تحقیقات کر رہی تھی وہ آپ کے پاس آئی ہے، آپ سے انہوں نے پوچھ گچھ کی ہے پاکستان سے؟ بالکل جی، کونسلیٹ کے تھرو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. دبئی ٹیم آئی تھی اور ڈائریکٹر جو تھے نیب کے وہ ہیڈ کر رہے تھے اس ڈیلیگیشن کو. 4 لوگ تھے. انہوں نے آ کے میرا دوبارہ سے بیان لیا اور گھڑی کے ایویڈنس کے طور پہ انہوں نے دیکھا. مجھے کہا کہ جی ہم یہ ویریفیکیشن کے لیے آپ کے ساتھ دکان پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. دکان پہ میں ان کو لے کے گیا، وہاں پہ میں نے گھڑی کی تصدیق کروائی کہ جینوئن گھڑی ہے، وہی گھڑی ہے جو توشہ خانہ والی ہے، کیونکہ یونیک پیس ہے، ایک ہی پیس ہے. تو ان کی ساری تسلی ہونے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو کبھی بھی عدالت میں بلایا جائے تو آپ جائیں گے. تو میں نے ان کو آلریڈی کمٹمنٹ دی ہے، تو آئی ول گو انشاءاللہ، نو پرابلم. ابھی عدالت کی طرف سے آپ کو بلایا تو نہیں گیا ہے جہاں توشہ خانہ کا کہ نہیں جی. اگر بلائیں تو آپ جائیں گے پاکستان اور وہ گواہی دیں گے؟ جی میں پاکستان آتا جاتا رہتا ہوں جی، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. جب بھی بلائیں گے میں عدالت میں پیش ہوں گا اور جو بھی میرے بیان دی ہے آئی اسٹینڈ بائی اٹ. اور ان کے دور میں جو آپ کے خلاف کیسز بنے تھے تو ابھی ان کیسز کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ کوئی چل رہا ہے، پینڈنگ ہے، آپ بیل پہ؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے جی. سارے کیسز میں نے انویسٹیگیشن جوائن کی اور کورٹ کے تھرو میں ان سارے کیسز سے بری ہو چکا ہوا ہوں. تو وہ جو جتنے بھی انہوں نے جعلی پرچے کیے تھے 1 بائی 1 میں تھرو عدالت میں نے وہ اپنے آپ کو ایکوٹ کرایا ان کیسز میں سے. ابھی کوئی کیس نہیں ہے آپ کے خلاف پاکستان؟ ابھی کوئی کیس نہیں ہے جی. اور پاکستان آنا جانا آپ کا رہتا ہے؟ جی میں تو تقریباً ہر ہفتے ہی آتا جاتا ہوں جی پاکستان. میرا کافی وہاں پہ بزنس میں نے دوبارہ ابھی سیٹ اپ کر رہا ہوں جی پاکستان میں، اور کوشش کر رہا ہوں جی پاکستان میں باہر کی سرمایہ کاری لے کے آئیں جو کہ ہم دوسرے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں. میں اپنے ملک کے لیے اب ایفرٹس کر رہا ہوں کہ جی پاکستان میں ہم انویسٹمنٹس ڈائیورٹ کریں جی. اچھا عمر فاروق صاحب، ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے تو زیادتی کی اور پاکستان کے لیے بدنامی بھی کی، اور سچی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو دور کی بات ہے، یا تحفہ محمد بن سلمان کا نہیں، ایک عام آدمی کا بھی ہو تو تحفہ ہوتا ہے. اور ہم جیسے غریب لوگ بھی اس کو کوشش کرتے کہ اس کی حفاظت کرے. پھر جس پہ خانہ کعبہ کی گڑی والی تصویر ہو، خانہ کعبہ کی تصویر والی گڑی ہو، تو اس کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ ہر ایک مسلمان کی عقیدت بھی ہوتی ہے. تو خرید کے تو آپ نے اچھا کیا، بہت سب کچھ، لیکن وہ پاکستان کے لیے اگر وہ رسوائی کا باعث بنے تھے تو آپ نے بیچ میں میڈیا پہ آ کے اور اپنا یہ اقرار کر کے کہ ہاں جی یہ چیزیں میرے پاس ہیں، تو ایتھینٹیکیٹ کیوں کیا؟ اور آپ خود اس پروسیس میں انڈائریکٹلی شریک نہیں ہوئے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ پاکستان مسلمانوں کو تسلی رکھنی چاہیے کہ یہ کسی مسلمان کے پاس ہے گھڑی،
وہ کسی کافر کے ہاتھ نہیں گئی. تو یہ اس وقت جب مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا اس گھڑی کی بیک گراؤنڈ کا کہ انہوں نے کس طریقے سے توشہ خانہ سے نکالی, غلط رسیدیں دیں اور کیسے ریٹریو کر کے لے کے آیا. جب میں نے یہ گھڑی خریدی تو میرے لیے تو ایک ریگولر ٹرانزیکشن تھی اس وقت. تو جب یہ قصہ چلا اپنا میڈیا پہ, تو کیونکہ میرے پاس یہ چیز تھی تو مجھے میڈیا نے اپروچ کیا, تو مجھے پوچھا کہ جی آپ اس گھڑی کو دکھا سکتے ہیں اور کھڑے ہو کے بتا سکتے ہیں کہ جی واقعی خریدی ہے آپ نے, کیونکہ ان کے بقول تو یہ کسی دکاندار نے اسلام آباد میں خریدی اور یہ ہے آپ کے پاس پہنچی کیسے. تو جب میں نے یہ بات کی تصدیق کی کہ جی بالکل میں نے ڈائریکٹلی خریدی اور پتہ چلا کہ دکاندار کی جو رسیدیں ہیں سب کچھ غلط ہے, تو آئی تھنک یہ ایک وہ بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے اس ایشو میں, جس کے بعد میں مجھے کافی کانسیکوینسز اٹھانے پڑے. جی اچھا, باقی کانسیکوینسز تو چلو وہ کیسز وغیرہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن جو پی ٹی آئی کا ایک سب سے وتیرہ ہے, بالخصوص جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, وہ تو یہاں کے زمینی حقائق سے, مثلا جس طرح یہاں ہم رہنے والے امریکہ کے گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف نہیں ہوتے, جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں, ایون بعض اوقات قریبی ممالک سے بھی لوگ واقف, پاکستان میں ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے زمینی حقائق سے واقف نہیں ہوتے. تو اوورسیز جو ان کے فالوورز ہیں اور پی ٹی آئی کے, وہ تو بڑے ایموشنل ہیں, اور آپ کا دبئی میں بھی ہے کاروبار, ویسٹ میں بھی ہے, آپ کا آنا جانا رہتا ہے. تو ایک یہ کہ ٹرولنگ اور پھر براہ راست پی ٹی آئی کے ورکرز یا سپورٹرز یا لیڈرز کی طرف سے آپ کو کوئی تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ جی بہت تنگ کیا جی, مجھے بڑی تھریٹس آئیں, میری فیملی کو بڑا برا بھلا کہا گیا, میری بیٹیوں کو بڑا برا بھلا کہا گیا کہ تمہارا باپ یہ ہے, تمہارا باپ وہ ہے. تو ایک سچ اور حق پہ کھڑے ہونے کے لیے مجھے کافی ایک قسم کی پرائس پے کرنی پڑی, اور آج کی انٹرویو کے بعد میرا خیال ہے پھر یہ دوبارہ اگنائٹ ہوگی بات, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جی اس میں اس سچ میں کوئی فرق آئے گا ان چیزوں کی وجہ سے, کس جو بات ہے سو ہے. اور میرے پاس آج آپ کے سامنے میں نے ایک چیز رکھی, آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ مجھے کسی نے نہ ہی پریشرائز کیا ہے یا پلانٹ کیا ہے, یا میرا کوئی موٹیو ہے, یا میرا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے کسی قسم کا. میں بالکل ان چیزوں پہ نہیں ہوں جی. میں ایک بزنس مین ہوں اور رسپیکٹیبل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, اور گھڑیوں کا کیونکہ میرا شوق ہے, کلیکٹر ہوں, تو میں نے یہ چیز خریدی اور اللہ کا شکر ہے میرے پاس محفوظ ہے. جی اچھا, آپ کو تو یہ شوق ہے, لیکن ہمارے سیاستدانوں کو لوگوں کو استعمال کرنے کا شوق ہے. تو جس طرح, اور خصوصاً بزنس مینوں کو استعمال کرنے کا شوق ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ جب شروع میں ان کو پتہ چلا کہ جی آپ کے پاس پیسے ہیں تو انہوں نے بلیک میل کیا, تو کہیں نون لیگ کی قیادت یا پیپلز پارٹی کی قیادت وہ اس سلسلے میں آپ سے رابطے میں تو نہیں رہی, اور آپ یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ جی آپ نے یہ سب کچھ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی قیادت کے کہنے پہ نہیں کیا؟ نہیں جی, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. اللہ کا شکر ہے کیونکہ یہ ایک یونیک پیس ہے اور میرے پاس آیا, اللہ تعالیٰ نے شاید بھیجا, میں محفوظ رکھ سکوں اس کو. نہ کبھی مجھے پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا, نون لیگ نے رابطہ کیا کہ آپ اس بات کو مزید اچھالیں یا بات کریں, اور نہ ہی میں ان کی کبھی کسی بات میں آؤں گا. اگین میرا نہ ہی کوئی پولیٹیکل ایمبیشن ہے, نہ ہی میرا کوئی بیک گراؤنڈ ہے کسی پالیٹکس میں اور ان چیزوں میں. تو بے شک وہ مجھے اگر کوئی کہے گا بھی تو میں کسی کے بلاوے میں نہیں آ سکتا, کہ میں خود کاروباری بندہ اور سمجھدار بندہ ہوں, مجھے پتہ ہے آئی ہیو ٹو اسٹینڈ فار مائی اون ایکشنز. جی ٹھیک, بہت شکریہ عمر فاروق ظہور صاحب ہمیں وقت دینے اور اتنی زیادہ معلومات سے آگاہ کرنے کا. اور پھر میں بالخصوص اس پہ مشکور ہوں کہ وہ خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی آپ نے مجھے بھی پہنانے کی سعادت کا موقع دیا کہ میں اس کو چوم سکوں. میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں کبھی بھی پاکستان کو اس طرح کی سبکی سے دوچار نہ کریں, اور حکمران جو کچھ بھی ہو اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ پاکستان کی عزت اور وقار کا
خیال رکھ سکیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.